رمضان المبارک کا مقدس مہینہ شروع ہونے میں چند گھڑیاں باقی ہیں۔ کل شام کو چاند دیکھنے کے ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب ترین مہینہ رمضان شریف کی ابتدا ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو اپنا مہینہ کہا ہے۔ اللہ کریم نے رمضان شریف کے ذریعے انسانوں کے ساتھ اپنی محبت کا، اپنے پیار کا، اپنی چاہت کا اظہار فرمایا ہے۔ لوگوں کو یہ بات یاد دلائی ہے کہ تمہارا رب جو ہے وہ تم سے 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ ماں باپ کتنی پیار کر سکتے ہیں بچے کے ساتھ؟ گھر میں جب بچہ پیدا ہوتا ہے، ماں اور باپ اس کی پرورش کے لیے اپنی جان لگا دیتے ہیں، چاہے وہ غریب ہوں یا امیر ہوں، پوری طاقت کے ساتھ اس بچے کی پرورش کی جاتی ہے۔ بچہ جب بڑا ہوتا ہے، اگر وہ ماں باپ کا فرما بردار نکلتا ہے تو بڑے خوش ہوتے ہیں، بڑا سکون کرتے ہیں۔ لیکن کبھی اگر بچہ ماں باپ کا نافرمان نکلے، غلطیاں کرنے لگتا ہے جب بچہ، تو جہاں جہاں وہ غلطی کرتا ہے ماں باپ معافی مانگنے کے لیے جاتے ہیں۔ ایک غلطی کرتا ہے پھر معافی، دوسری غلطی کرتا ہے پھر معافی، لوگوں کے دروازے پہ جاتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، ہمارا بیٹا ہے، معاف کر دیجئے۔ اپنے بچوں کے گناہوں کے اوپر پردہ ڈالنے کی مکمل کوشش کرتے ہیں۔ اور بگڑیل اولاد کا جب یہ رویہ روز کا ہو جاتا ہے، جب اس میں دن مہینوں میں تبدیل ہوتے ہیں، جب مہینے سالوں میں تبدیل ہونے لگتے ہیں، جب سال دہائیوں میں تبدیل ہوتے ہیں، اور بچوں کی جو نافرمان اولاد ہے ان کی بدماشی میں، غنڈہ گردی میں کوئی فرق نہیں آتا، اور ماں باپ لگاتار جب پریشان ہونے لگتے ہیں، پھر آ کے پریشان ہو کے ماں اور باپ یہ مشورہ کرتے ہیں کہ اس بچے کو ہم نے اپنے گھر سے نکال دینا ہے۔ وہ ماں باپ جنہوں نے اپنا خون پلا کے بڑا کیا ہے، اپنا پیٹ کاٹ کے۔ بلے شاہ نے کہا نا بھی، ایک گناہ میرے ماں باپ دیکھن دیون دیش نکالا۔ کہتا جب ماں باپ آک جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، دکھی ہو جاتے ہیں، جب ان کا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے، مانتا ہی نہیں ہے یہ، تو آخر ہمارے یہاں رواج ہے، وہ کہتے ہیں بے دخل کر دو، کچہری جاؤ، کاغذات تیار کراؤ، باقاعدہ اخباروں میں آپ روز پڑھیں گے تو اشتہار آتا ہے کہ میں فلاں بن فلاں، میرا بیٹا میرے کہنے سے باہر ہے، میں اس کو اپنی چل اچل سمپتی سے بے دخل کر رہا ہوں، آج کے بعد اگر کوئی اس سے معاملہ کرے گا وہ اپنا ذمہ دار خود ہوگا۔ یہ واقعہ آپ کو میں اس لیے سنا رہا ہوں، یہ بڑی کڑوی حقیقت اس لیے سنا رہا ہوں کہ اب میں نے بات انسانوں سے لے جا کے اللہ تعالیٰ کی محبت کی طرف گفتگو کرنی کو، اس کے لیے پہلے ضروری ہے کہ ہمارے سماج میں کیا ویوستھا ہے، ہمارے سماج میں کیا ہوتا ہے۔ جب اولاد اچھی طرح نافرمان ہو جاتی ہے، ماں باپ کے ناک میں دم کر دیتی ہے، اور ایسا بندہ بدترین کوئی نہیں جو ماں باپ کو پریشان کر دے، اچھی طرح دکھی کر دیتا ہے، جب حکم ہو جاتا ہے کہ میرے گھر سے نکل جاؤ تم۔ ایسا بندہ جو گناہوں میں ملوث ہو گیا ہو، بے ایمانیوں میں ملوث ہو گیا ہو، شراب نوشی میں ملوث ہو گیا ہو، زناکاری میں ملوث ہو گیا ہو، جو معاشرے کے تمام برے کام کرنے لگا اور گھر والے کہتے ہو کہ نہیں نہیں ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، جب سکا بھائی کہا کہ نہیں میں نہیں اس کو جانتا ہوں، جب پڑوسی کہے نہیں جی ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ہم اس کی گارنٹی نہیں اٹھا سکتے، جب یار دوست جو ہیں
پیچھے ہٹ جاتے ہیں. کیا نا بلے شاہ نے کہ ایک گناہ میرے ماں پیو ویکھن دیون دیش نکالا ما غرک بربک الکریم. تے ایک گناہ میرا مولا دیکھے پردے پاون والا. ایسی حالت میں جب بندہ پوری دنیا سے کٹ جاتا ہے اپنے گناہوں کی وجہ سے اور پوری دنیا سے پریشان ہو جاتا ہے, ماں باپ کہتے ہیں تو گھر سے نکل جا, یار دوست کہتے ہیں ہم تجھے جانتے ہی نہیں, معاشرے والے کہتے ہیں یہ بد کردار ہے, مولوی کہتے ہیں یہ کافر ہے, اور بڑے بڑے لوگ کہتے ہیں یہ جہنمی ہے. ایسے بدترین حالات میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ما غرک بربک الکریم کہ میرے پیارے بندے اب تو میری طرف آ جا. جب ان سب نے تجھ کو چھوڑ دیا ہے تو میں تجھے اپنے پاس بلانے کے لیے تیار ہوں, میں تیرے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہوں. اس کا نام رب کریم ہے. اس کو کہتے ہیں رب العالمین, جس نے کہا کہ میں عالم کا پالن ہار ہوں, جو روٹی کھلاتے وقت یہ نہیں دیکھتا کہ یہ ہندو کے منہ میں جائے گی, مسلمان کے منہ میں جائے گی, کہ سکھ کے منہ میں جائے گی, کہ دلت کے منہ میں جائے گی, یا عیسائی کے منہ میں جائے گی. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا قاعدہ تھا جب دسترخوان پہ بیٹھتے تھے کسی نہ کسی باہر سے پکڑ کے بندہ لاتے تھے, کوئی مسافر, کوئی غریب آدمی کہ میرے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاؤ. ایک دن باہر نکلے, 70-80 سال کا ایک بوڑھا ملا, کہا آؤ میرے ساتھ کھانا کھاؤ گے. ان کے ساتھ چلے گئے, کھانا کھانے لگے تو کہنے لگا شروع کرو میرے رب کے نام سے. کون کہہ رہا ہے؟ ابراہیم خلیل اللہ, جو اللہ کے دوست ہیں. تو بندہ اڑ گیا, کہنا نہیں میں تیرے رب کو نہیں مانتا, میں تو جن کی عبادت کرتا ہوں, جن معبودوں کی عبادت کرتا ہوں, میں تو انہی کا نام لوں گا. تو ابراہیم علیہ السلام کہتے یار پھر تو مشکل ہے, تو میرے رب کا نام لے کے نہیں کھائے گا, پھر ہم ایک دسترخوان پہ کیسے کھائیں. وہ بھی اڑیل مزاج تھا, اٹھ کے چلا گیا, کہتا نہیں میں ایک کھانے کے پیچھے کوئی تھوڑی اپنا دین دھرم چھوڑ دوں. باہر نکلا, اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی آ گئی, پوچھا ابراہیم یہ جو بندہ آیا تھا چلا کیوں گیا؟ اللہ جی آپ کا نام لینے کے لیے تیار نہیں تھا کھانا کھانے سے پہلے. پوچھا ابراہیم اس کی عمر کتنی ہوگی؟ اللہ جی ہوگی 70-80 سال کے قریب, اس کی بھویں تک سفید ہو گئی ہیں, کمر جھک گئی ہے, اور اس کا جسم لاغر ہو گیا, خاصی عمر ہے اس کی. فرمایا اتنی عمر ہو گئی ہماری نافرمانی کرتے ہوئے, ہم نے کبھی اس کا رزق نہیں روکا, تو نے ایک وقت کا رزق روک دینے سے منع کر دیا. فوراً خادم بھیجا, واپس بلایا, فرمایا جس مرضی کا نام لے کے کھا, میرا رب کہتا ہے کہ جو میرے بندوں سے محبت کرتا ہے, میری محبت کا تعلق تو اسی کے ساتھ ہے جو میرے بندوں سے پیار کرتا ہے. آج تو بندوں کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. جن کی غلطی ہوتی ہے وہ بھی سینہ زوری دکھاتے ہیں. لوگ سچائی کی بجائے جھوٹ بول کے کھڑے ہوتے ہیں ایک طرف, اپنے سگے بھائیوں کو, اپنی بہنوں کو, اپنے عزیز و اقارب کو اگر اڑ جاتا ہے کئی مسئلہ, وہ ان کی منتیں کرتے رہیں, معاف کرنے کے لیے تیار ہوتے نہیں ہیں. مدینہ منورہ میں ایک مغنی ہے. مغنی سمجھتے ہو کس کو کہتے ہیں؟ گویے کو. گاؤں دیہات میں آج بھی پوری دنیا میں کچھ لوگوں کا روزگار ہوتا ہے, وہ گاؤں میں جاتے ہیں, کھڑے ہو کے کہیں نہ کہیں گانا گاتے ہیں, بین بجاتے ہیں, ڈھول بجاتے ہیں, لوگ آ کے سنتے ہیں, جس کو لوک گیت کہتے ہیں ہم. ایک مغنی ہے مدینہ منورہ میں, عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے خلیفہ ہیں. گاؤں گاؤں گاتا ہے وہ, اسی سے اس کو پیسے ملتے ہیں, کھاتا ہے. جب زیادہ بوڑھا ہو گیا تو آواز ساتھ نہیں دیتی, کاروبار آہستہ آہستہ بند ہو گیا. مدینہ منورہ میں جنت البقیع کے پاس سخت گرمی میں جا رہا ہے, اور ساری زندگی کبھی کوئی نماز ہی نہیں پڑھی, مسجد ہی نہیں کیا, رب کو پکارا ہی نہیں. ایک دن بڑا دکھی ہوا تو جا رہا ہے, وہاں سے جنت البقیع کے پاس سے گزر رہا ہے, شدت کی پیاس لگی ہے, بھوک لگی ہوئی ہے. اب تو ہنر نہیں رہا ہاتھ میں, کہ جب وہ پہلا وقت تھا اتنا کما لیتے تھے کہ ساتھ میں تھیلا بھی بھرا ہوا رہتا تھا. تو جب بہت پریشان ہوا تو آسمان کی طرف سر اٹھا کے کہنے لگا اے مولا کریم میری حالت تو دیکھ. رب کو کب پکارا؟ 80 سال کے بعد. کب پکارا؟ 80 سال کے بعد پکارا ہے. کوئی بڑے اہتمام سے نہیں, تمہاری طرح کی 5-6 بڑھیا مولوی لاؤ, 10-10 ہزار روپے والے مدرسوں کے بچے لاؤ, قورمہ بناؤ, بریانی بناؤ, پھر بھی خود نہیں پکارتا رب کو کہ یہ پکاریں گے میری جگہ, میری جگہ میرے گھر میں یہ لائیں گے برکت. 80 سال کے بعد اپنے رب کو جب پکارا, حضرت
عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے خلیفہ ہیں اور جلیل القدر صحابی ہیں. عمر کی عظمت صرف اس بات سے سمجھ لو 1,24,000 صحابہ رسول اللہ کے مرید ہیں رسول اللہ کے پیچھے آئے ہیں, اور عمر فاروق اکیلے رضی اللہ تعالیٰ عنہ محمد رسول اللہ کی مراد ہیں, اللہ سے مانگ کے لیا ہے. دنیا کے بادشاہ ڈرتے ہیں, کسی کی طاقت نہیں کہ عمر کے آگے دم مار دے. وہ بوڑھا گزر رہا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف آسمان کی طرف منہ اٹھا کے اللہ کو پکارا, اپنی حالت بیان کی. عمر مسجد نبوی میں سو رہے ہیں, خواب میں حکم دیا گیا, خواب میں آواز سنائی دی کہ عمر وہ دیکھو جنت البقیع کی طرف ایک بوڑھا ہے, وہ بڑا پیاسا ہے, بڑی پریشانی میں ہے. گھبرا کے اٹھے, فوراً جوتا پہنا, دوڑتے ادھر گئے. وہ گانے والے نے دیکھا کہ عمر آ رہے ہیں. اب ساری دنیا کو پتا ہے کہ عمر کے ہاتھ میں درہ ہوتا ہے 24 گھنٹے, عمر کے ہاتھ میں لٹ ہوتا ہے تاکہ کوئی گناہ نہ کرے, میں ان کو روک کے رکھوں. اب وہ کیا سوچ رہا ہے مغنی کہ پہلی بار رب کو پکارا, ادھر عمر ٹکر گیا. اب یہ کہیں مجھے یہ نہ پوچھنے لگے کہ ساری زندگی تو گاتا رہا بجاتا رہا. یہ گھبرا کے اور تیز چلنے لگا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آواز دے رہے رک جاؤ. وہ اور تیز چل رہا ہے. سیدنا عمر دوڑ کے اس کے قریب پہنچے. وہ بڑا گھبرایا کہ شاید یہ پوچھیں گے کہ ساری زندگی گاتا رہا بجاتا رہا, یہ تو نے کیا دھندا پکڑ رکھا ہے. وہ جب یہ پریشانی کے عالم میں تھا, سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو دونوں کندھوں سے پکڑا, کھڑا کیا, محبت سے سلام کی اور پوچھا پتہ لگا کہ تو بڑی پریشانی کے اندر ہے, مجھے حکم ہوا ہے تیری مدد کرنے کا, کیا چاہیے؟ گھر چاہیے, ساز و سامان چاہیے, پیسے چاہیے, سواریاں چاہیے. خلیفہ عمر وقت کا, بڑے بڑے حکمران عمر کے دروازے میں آ کے روزانہ بھیک مانگتے ہیں. بڑے بڑے گورنر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قلم سے روزانہ نامزدگیاں کرواتے ہیں. پورے کیسر و کسرا کے محلات عمر کے قبضے کے اندر ہیں. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 65 لاکھ مربع میل کا اکیلا حکمران ہے. پوچھا چاہیے کیا بتاؤ, مجھے حکم ہوا ہے تمہاری مدد کری جائے. بوڑھے کو ذرا ہوش آیا, کہنے لگا عمر کس نے حکم دیا, کس نے کہا؟ اے عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میرے رب کا حکم ہے کہ میں تیری مدد پہ مامور ہو جاؤں, میں تیری نصرت کروں, کھانے پینے کا انتظام کروں, تیرے گھر کا انتظام کروں, تیرے بڑھاپے کا انتظام کروں. بوڑھا زاروں کے تار رونے لگا, کہنے لگا 80 سال بعد رب کو پکارا ہے, پہلی بار اپنے رب کو پکارا, اور مدد کے لیے کس کو بھیجا؟ جو پوری دنیا میں مسلمانوں کا گورنر ہے. مدد کے لیے کس کو بھیجا ہے؟ اور جس کے بڑے بڑے لوگ انتظار کرتے ہوئے پیچھے کھڑے ہوئے سوچتے ہیں کہ کاش عمر کی نگاہ ہم پہ پڑ جائے. اپنے رب کا اس لیے شکر ادا کرنے کے لیے جھکا کہ اللہ پہلی بار اس گنہگار بندے نے, جس کو مولوی مفتی کہتے ہیں کافر ہیں, جس کو لوگ کہتے ہیں کہ تو جہنم میں جائے گا, جس کو لوگوں نے اس لیے دھتکار دیا کہ تیرا کارنامے ٹھیک نہیں ہے, اے مولا کریم پہلی بار سچے دل سے تجھ کو پکارا, اور تو نے مدد کے لیے بھی کس کو بھیجا؟ مسلمانوں کے امیر المومنین کو میری مدد کے لیے بھیجا ہے. اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے وہیں اپنی جان اللہ کے سپرد کر دی. ساری زندگی مغنی بن کے چلنے والے کا جنازہ کون اٹھا رہا ہے؟ امیر المومنین. اللہ تعالیٰ نے دکھایا کہ جب میرا بندہ مجھ کو پکارتا ہے نا, جب یہ دنیا کے رشتے دھوکہ دیتے ہیں, جب دنیا کے رشتے پریشان ہو جاتے ہیں, جب لوگ دوسرے کی بیماری سے تنگ آ کے سوچتے ہیں. ایک شخص نے آیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ اے عمر, میں روزانہ اپنے باپ کی گندگی صاف کرتا ہوں, اپنی ماں کی روزانہ پوٹی وغیرہ صاف کرتا ہوں, تو کیا اب میں اس درجے کو پہنچ گیا جو میرے ماں باپ نے میرے لیے کیا؟ فرمایا قیامت تک نہیں پہنچ سکتا. فرمایا کیوں امیر المومنین؟ میں تو کئی 20 سال سے میرا باپ بستر پہ ہے, میری ماں بستر پہ ہے, میں ان کی خدمت کر رہا ہوں. فرمایا جب تو بچپن میں بستر پہ تھا, یہ تیری خدمت اس نیت سے کرتے تھے کہ میرے بچے کی جان بچ جائے, اور تو اس نیت کے انتظار میں کہ کب ان کی جان نکل جائے اور ان کو اس بیماری سے چھٹکارا مل جائے. جو لوگ دنیا کے رشتوں سے تنگ ہیں وہ اس لیے تنگ ہیں کیونکہ انہوں نے رب کے ساتھ اپنا رشتہ مضبوط نہیں کیا. انہوں نے اگر امیدیں لگائیں لوگوں کے ساتھ لگائیں, امید لگائی تو ان لوگوں سے لگائی جو امید پر کھڑے نہیں اتر سکتے. اور میرا رب کہتا کہ اگر تم میرے سے امید لگاتا, اگر تم میرا بنتا, تو پھر میں دنیا کو تیرے مطیع اور فرما بردار بناتا.
ایک جنگ کے موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک عورت کو دیکھا، وہ جنگ میں بچوں کو تلاش کرتی، ان کو دودھ پلاتی، پھر دوسرے بچوں کو دیکھتی۔ صحابہ کھڑے تھے، فرمایا اس عورت کو دیکھتے ہو، اس کو اپنی اولاد سے کتنی محبت ہے؟ صحابہ نے فرمایا جی یا رسول اللہ، دیکھیے اس لیے تیروں تلواروں کی پرواہ نہیں کر رہی، بچوں کو تلاش کرتی، ان کو دودھ پلاتی۔ فرمایا میرا رب 70 ماؤں سے زیادہ، تم اس ایک ماں کے پیار کو دیکھتے ہو نا، تو میرا رب 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندے کو پیار کرتا ہے۔ جب گناہ آسمان کی چھت کو لگ جاتے ہیں نا کسی بندے کے، اور سارے کہنے لگ پتے نہیں نہیں تیرا کام ختم ہے، آسمان کی چھت کو جب گناہ لگ جاتے ہیں، ایسی حالت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بار بار فرشتوں کو کہتے کہ دیکھو میرا رب، میرا بندہ جیسے ہی توبہ کرے گا فوراً اس کو میری طرف لے کے آؤ، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو لوگ ہی وہ پسند ہیں جو اللہ کے بندوں کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ صحیح بخاری شریف کے اندر حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے روایت پیش کی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک بڑا دیندار آدمی ہے، لیکن ایک دن ایک بلی کو باندھ لیا، اسے بھوکا پیاسا رکھا، بلی کو باندھ لیا، اس کو بھوکا پیاسا رکھا، مر گیا۔ بے انتہا نیکیاں اس کے پاس ہیں، نمازیں بھی ہیں، تلاوتیں بھی ہیں، صدقات بھی ہیں، خیرات بھی اس کے پاس ہے، زکوٰۃ بھی وقت پہ دیتا رہا، لیکن اس کے باوجود جہنم میں۔ کس بات کے لیے؟ کہ اللہ نے فرمایا میری مخلوق کے ساتھ زیادتی کی، اور میری مخلوق کے ساتھ زیادتی کی۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ جیسا محدث پیدا نہیں ہوا، آج بھی بڑے بڑے شیخ الحدیث غزالی کو پڑھے بنا اپنی مسند پر نہیں بیٹھتے۔ فرماتے ہیں محدث کے کسی اور کے خواب میں آئے، پوچھا غزالی کیسے تیری مغفرت ہوئی، بات کیا ہوئی؟ اتنی کتابیں لکھی ہیں، اتنی حدیث پر کام کیا ہے، اتنے لوگوں کو دین سکھایا ہے، پوری دنیا میں تیرا چرچا ہوا ہے، تیری مغفرت ہوئی کیسے؟ فرمایا میں جب تمہیں بتاؤں نا کہ مغفرت ہوئی کیسے تمہیں حیرانی ہوگی۔ لاکھوں حدیثیں نقل کرنے والا بندہ اور پوری دنیا کا اپنے وقت میں امام رہنے والا بندہ کہنے لگے کہ میرا جب حساب کتاب ہونے لگا نا تو اللہ نے فرمایا غزالی وہ دن یاد ہے کہ تم حدیث لکھ رہے تھے، تم نے قلم دوات کے اندر بھگویا، جب قلم کو کاغذ پہ رکھا سیاہی کا گولا بنا، ایک مکھی آئی، اس مکھی نے وہاں بیٹھ گئی کیونکہ شدت کی گرمی تھی، اور وہ مکھی اس سیاہی کو پینے لگی کیونکہ وہ اپنی پیاس بجھانا چاہتی تھی، اور تو نے اسے اڑایا نہیں، اپنے قلم کو روک کے رکھا۔ فرمایا غزالی بتا تو صحیح اس قلم کو کیوں روکا، اس مکھی کو کیوں نہیں اڑایا؟ فرمایا اس لیے اللہ جی اس لیے روک کے رکھا تھا کہ آپ کی مخلوق ہے، اپنی پیاس بجھا لے گی۔ فرمایا بس نجات کے لیے اس مکھی کو وہ سیاہی پانی کی شکل میں پلانا ہی کافی ہے، باقی تمام نیکیاں ایک طرف، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ صلہ رحمی ایک طرف کی جائے۔ رمضان آ رہا ہے، لوگ مخلوق پہ ظلم کر کے خالق کو پانا چاہتے ہیں، لوگ مخلوق کے ساتھ زیادتیاں کر کے خالق کی محبت مانگتے ہیں، لوگ مخلوق کے ساتھ بے ایمانی کر کے خالق کے ساتھ پیار کرنا چاہتے ہیں، لوگ دکھاوے کی خیرات کرنے کے بعد خالق سے محبت کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو پورا معاملہ طے کر دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آئیڈیل بنایا ہے ہمارا۔ فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ، جنہوں نے اللہ کی اطاعت کرنی ہے، اللہ کی فرما برداری کرنی، اللہ سے محبت کرنی ہے، ان کو محمد رسول اللہ کا شیوہ اختیار کرنا ہوگا۔ محمد رسول اللہ بلال کو چھاتی سے لگا کے رکھتے ہیں، محمد رسول اللہ زید بن حارثہ کو اپنے کندھوں پر بٹھاتے ہیں، محمد رسول اللہ ابو ہریرہ کو اپنے دسترخوان پر جگہ دیتے ہیں، محمد رسول اللہ غریبوں مسکینوں کو اپنی چھاتی سے لگا کے دلاسا دیتے ہیں، محمد رسول اللہ تڑپتے اونٹوں کو پانی پلاتے ہیں، محمد رسول اللہ پیڑ کاٹنے سے ظلم کرنے سے روکتے ہیں، محمد رسول اللہ کھیتیوں کی بددیانتی کرنے سے منع کرتے ہیں، محمد رسول اللہ پانی کو گندلا کرنے سے منع کرتے ہیں، محمد رسول اللہ ماں باپ کے بعد ان کے بھائی بہنوں کی عزت کرنے کا حکم دیتے ہیں، محمد رسول اللہ اپنی بیوی بچوں کے ساتھ صلہ رحمی کا حکم دیتے ہیں، محمد رسول اللہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ خلوص کا حکم دیتے ہیں، محمد رسول اللہ خود کھانے سے پہلے مظلوم کو کھانے کا حکم دیتے ہیں۔ اگر شیوا رسول اللہ کا نہیں ہے تو پھر جتنے مرضی روزے رکھتے رہو، جب تک رسول اللہ کی اطاعت نہیں ہوگی کوئی رمضان قبول ہونے والا نہیں ہے۔ رمضان سے پہلے اللہ کی مخلوق سے محبت کرنی ہوگی، خالق سے معافی مانگنے سے پہلے مخلوق سے معافی مانگنی ہوگی۔ اپنے خیالی پلاؤ بنا کے لوگوں کی نیتوں کے اوپر شک کرنے والے لوگ جو دل میں یہ طے کر لیں کہ فلاں آدمی نے یہ کام جان بوجھ کے نہیں کیا، رسول اللہ نے فرمایا بدگمانی کفر ہے، بدگمانیوں میں دوسروں کی دشمنیاں پالتے ہیں۔
نماز بھی پڑھتے ہیں دوسرے کا دل بھی دکھاتے ہیں, تلاوت بھی کرتے ہیں دوسرے کا دل بھی دکھاتے ہیں. رمضان اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کا مہینہ, اللہ تعالیٰ نے بارہا کہا کہ مجھے صرف ان سے محبت ہے جو میری مخلوق کے ساتھ محبت کرتے ہیں, جو میری مخلوق کے ساتھ محبت کرتے ہیں. جن کو اللہ کے کنبے کے ساتھ محبت نہیں, وہ کس محبت کی باتیں کرتے ہیں؟ جو دشمنیاں نکالتے ہوئے یہ نہ سوچتے ہوں کہ یہ ناجائز ہے, یہ حرام ہے, وہ کس محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں؟ عبادت سے پہلے جس طرح وضو کرتے ہیں ہم, وضو سے ہمارے ہاتھوں کو, ہمارے چہرے کو, ہماری آنکھوں کو, ہمارے بازوؤں کو پاکیزگی حاصل ہوتی ہے, اسی طرح وضو کے ساتھ ساتھ اندر کا وضو کرنا بھی نہایت ضروری ہے. 2 لقمے کم کھا لیجئے, حرام نہ کھائیے. 2 لقمے کم کھا لیجئے, اپنے بھائی کا حق نہ ماریے. 2 لقمے کم کھا سکتے ہیں, زیادتی نہ کیجیے. دنیا کی رسم ہے کہ جو بوؤ گے, وہ جو بیجو گے وہی کاٹو گے. اگر محبت بیجیں گے محبت کاٹیں گے آپ, نفرت بیجیں گے تو آپ کو نفرت کاٹنی ہوگی. بے ایمانی ایک ایسا گناہ ہے جو گھوم پھر کے واپس آپ تک آنا ہے, اور نیکی ایک ایسی چیز ہے کہ آپ کر دیں وہ زندگی میں بھی واپس آپ تک آئے گی اور آخرت میں بھی آپ تک پہنچ کے رہے گی, رکے گی نہیں نیکی. رمضان شریف آ رہا ہے, بہت سارے لوگ آپ کے پاس آئیں گے کہ اللہ کے لیے دے دیں. پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ کہیے صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ کبھی کسی کو خالی نہیں لوٹایا محمد رسول اللہ نے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کبھی کسی کو خالی نہیں لوٹایا. رمضان شریف آ رہا ہے, کچھ باتیں طبیعت کو ناگوار گزریں گی. اگر اس کو اس لیے گوارا کر لیا جائے کہ دوسرے کے دل کو تکلیف نہ پہنچے تو روزے کا ثواب ڈبل ہو جائے گا. کئی لوگ اس لیے پیسے روکتے ہیں, اس لیے قرآن شریف ابھی پڑھنا شروع نہیں کر, رمضان میں آئیں گے زیادہ. اگر یہ نیکیاں زیادہ ہیں تو رمضان میں صلہ رحمی بھی زیادہ ہے. اگر کوئی بندہ صرف یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ آپ اس سے کبھی مسکرا کے مل لیں, اور آپ کو پتا ہے کہ صرف میرے مسکرانے سے اس کے دل کو راحت مل جائے گی, تو آپ کنجوسی کرتے ہیں. اگر آپ رمضان میں اس سے مسکرا کے ملے, اس کو اتنا ہی سکون ہو جائے کہ میرا بھائی مجھ سے مطمئن ہے, میرا مالک مجھ سے مطمئن ہے, میرا ملازم مجھ سے مطمئن ہے, تو اس کی نیکی بھی ڈبل ہو جائے گی. پیسہ نہیں ہے تو رستہ بتا کے تو صدقہ کیا جا سکتا ہے. اگر پیسہ نہیں ہے تو اپنے پڑوسی کے لیے بنا اس کو بتائے دعائیں مانگ کے تو صدقہ کیا جا سکتا ہے. ضروری نہیں تو نہیں کہ ہر ایک صدقہ دولت سے ہی ہوگا. بہت سارے صدقے خیرخواہی کے ساتھ بھی تو ہو سکتے ہیں, بہت سارے صدقے زبان کے ساتھ بھی ہو سکتے ہیں, آنکھوں کے ساتھ بھی ہو سکتے ہیں, ان ہاتھوں کے ساتھ بھی تو ہو سکتے ہیں. تو جن لوگوں کو تو یہ مغالطہ ہے کہ رمضان پیسوں کے بل پہ ہی صرف چل رہا ہے, کئی ایسے بیوقوف بھی ہیں, 1-2 کو میں جانتا ہوں, اللہ نے ان کو اب ہدایت دے دی کہ یہ فلاں مولوی ہے, انہوں 10,000 روپے بھیج دیں گے, روزے وہ رکھ دے گا. اچھی طرح سمجھ لیں, ہر بندے نے الگ اپنی قبر میں جانا ہے. ہر ایک کو سوال اس کا ہونا ہے. ہم جن کی رضامندی کے لیے اللہ کی ناراضگی مول لیتے ہیں, بہت سارے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ہم کس کی ناراضگی مول لیتے ہیں؟ اللہ کی ناراضگی مول لیتے ہیں. جب اللہ کی ناراضگی مول لیتے ہیں, نہ دنیا ہمارے پلے رہتی ہے اور نہ آخرت ہمارے پلے رہتی ہے. اللہ کو ناراض نہ کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ جیسی زندگی چاہتے ہیں ویسی جئیں. اور یہ رمضان جو آ رہا ہے نا, رمضان نے آپ کو لکھ کے نہیں دیا ہے کہ ہر رمضان میں ہم سب اکٹھے ہوں گے. کتنے ایسے لوگ تھے جو ہمیشہ رمضان میں ہمارے پاس تھے, اب ہے نہیں. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اب کیا خیال ہے کہ بوڑھوں نہیں مرنا ہے؟ لوگوں کے تو نوجوان بیٹے چلے جاتے ہیں. اللہ کی تقسیم کو نہیں دیکھتے. محلے میں جاؤ, سب سے زیادہ کون ہے؟ بچے ہیں. بچوں کے بعد سب سے زیادہ نوجوان, نوجوانوں کے بعد بڈھے, مطلب بوڑھے کم, ان کے بعد نوجوان, ان کے بعد بچے. پتہ یہ لگا ہر ایک بچہ جوان نہیں ہوتا, اس لیے جوانوں کی تعداد بچوں کے برابر نہیں ہے, اور ہر ایک جوان بوڑھا نہیں ہوتا, اسی لیے بوڑھا کم ہے, نوجوان زیادہ ہے. آج ہی نیکی کی ابتدا کریں, اس انتظار میں نہ رہے کہ پھر وقت آئے گا دوبارہ نیکی کی جائے گی. نہیں, اللہ نے بڑا حسین موقع دیا ہے. رمضان جیسی چیز اور کیا ہوگی.
اور رمضان پوری دنیا میں اپنا اثر دکھاتا ہے ہر ایک بندے کے اوپر، تو اس لیے اپنے اندر تبدیلی لائیں گے جی انشاءاللہ۔ روزہ پوری دیانتداری کے ساتھ اپنے اللہ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے مطابق کسی کو تکلیف نہ پہنچاتے ہوئے ایمانداری سے 5 نمازیں ادا کر کے جس بندے نے افطار اور سحر کر لیا، اللہ اس سے راضی ہو جائیں گے، چاہے وہ اور کوئی بڑی عبادت کرتا ہو چاہے نہ کرتا ہو۔ روزہ ایمان کے ساتھ محمد رسول اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے کسی کے دل کو تکلیف نہ پہنچاتے ہوئے کسی نے دیانتداری سے اگر 5 نمازیں پوری پڑھ لی رمضان میں اور روزہ دیانتداری سے رکھا تو اس کے لیے یہی بہت بڑی بات ہو جائے گی۔ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ضروری اعلان یہ کہ کل شام کو چاند دیکھا جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ آج 28 شعبان ہے، کل 29 شعبان ہے۔ کل شام کو اگر چاند نظر آ گیا تو اتوار کا پہلا روزہ ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ، اور کل ہی پہلی تراویح ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہاں جب ہم بیٹھے ہیں جامع مسجد لدھیانہ میں، عشاء کی نماز 8:35 پہ ہوگی۔ 24 رمضان کو قرآن پاک ختم ہوگا۔ مسجد احرار جو براؤن روڈ پہ ہے، جو نئی مسجد ابھی 3-4 سال پہلے ابو جان نے بنوائی تھی، جو خالی کروائی تھی، اس میں عشاء کی نماز 9:40 پہ ہوگی۔ بھی ان لوگوں کے لیے بتا رہا ہوں جو اس علاقے میں رہتے ہیں اور کام کاج کرتے ہیں، تو 2 حصوں 9:40 پہ شروع ہوگی، جو 10:40 پہ ختم ہو جائے گی، تاکہ 2 حصوں میں سب لوگ، گھر کے سارے لوگ یا دکان پہ جو کام کرنے والے سارے لوگ ہیں، وہ نماز ادا کر سکیں۔ ٹھیک ہے جی انشاءاللہ۔